اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، صدق اللہ العلی العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا جو پہلا حصہ ہے اسے ہم دیکھیں تو یہ بہترین تشریح کر رہی ہے کلمہ طیبہ کی۔ یہ جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، اور توحید ربوبیت کے اندر بھی ہو اور الوہیت کے اندر بھی ہو۔ تو توحید کیا ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید یعنی ربوبیت کا اور اس کے علاوہ توحید الوہیت جو ہے اس کا بھی اقرار لیا۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والے، پوسنے والے ہیں، روزی دینے والے اور پرورش کرنے والے، سب کو وہی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کی نگرانی وہی کرتے ہیں اور روزی دینے والے ہیں، اور ساری ضروریات کو پورا کرنے والے، ہر دکھ درد رنج و غم میں کام آنے والے۔ اس پہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، وہ یکتا ہے، وہ کسی سے مدد نہیں لیتا اور اس کو کسی کی مدد کی حاجت بھی نہیں۔ اور اسی طرح توحید الوہیت جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات صفات میں یکتا ہے اور ہر قسم کی جو عبودیت ہے، ہر قسم کی عبودیت اور عظمت یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اے نبی آپ کے رب نے اولاد آدم سے ان کی پشتوں سے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یہی کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، بھلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی بھی روحیں تھیں وہ نکل آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنا دی۔ نبیوں کی جماعت علیحدہ بنا دی، ولیوں کی علیحدہ بنا دی، اسی طرح مسلمانوں کی جماعت، کافروں کی جماعت، نیک لوگوں کی اور اسی طرح بد لوگوں کی علیحدہ علیحدہ جماعتیں مقرر کر دی، اور پھر اسی طرح شکلیں بھی عطا کر دی کہ جس شکل میں انہوں نے دنیا میں آنا تھا، اور ہر ایک کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، مالک و مختار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور تمہارے باپ آدم کو میں اس پر گواہ بناتا ہوں، یعنی جو آپ نے اقرار کیا اس پر میں آدم کو بھی گواہ بناتا ہوں اور ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو بھی میں گواہ بناتا ہوں، کہیں کل تم انکار نہ کرنا اور آپ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی اس کی، ہم اس سے ناواقف تھے۔ تو فرمایا کہ اعلموا انہ لا الہ غیری، کہ یقیناً تم خوب جان لو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ جو قول و قرار تھا اس کو یاد دلانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں عطا کیں، اور سب سے پھر اقرار بھی لیا کہ لا الہ لنا غیرک، آپ کے سوا ہماری عبادت کا مستحق کوئی نہیں۔ یہ سب نے اقرار کیا، اور جب اقرار کر لیا تو اس کلمے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مختلف انبیاء کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ پھر یہ ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو مگر اس تاکید کے ساتھ ان کی طرف یہ وحی کی کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں ہی مستحق ہوں اس بات کا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح مختلف انبیاء کا ذکر کیا قرآن کریم نے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ تم جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے مخلوق کے سامنے اسے پیش کرو، اور انہیں کہہ دو کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہماری طرف سے جب بھی کوئی رسول آئے یا ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو کوئی پیروی کرے گا تو اس سے بے شک میری طرف سے ہدایت ملے گی اور ٹھیک راستے پر وہ جا رہا ہوگا، تو اسے دنیا میں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمزدہ ہوگا۔ اور پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے اس بات کا ذکر کیا۔ یہ جو کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ، یہ جو پہلا حصہ ہے کلمہ طیبہ کا، اس کا ذکر کیا مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے اس طرح ان کا تذکرہ کیا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر آپ نے اللہ کی عبادت نہ کی تو مجھے خوف ہے کہ کہیں دردناک عذاب آپ تک نہ پہنچے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم متقی نہیں بننا چاہتے؟ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور جب صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہہ دو اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہیں یہی حق ہے کہ اسی کو معبود مانو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ آپ کے لیے حق ہے کہ اس حق کو ادا کرے، اسی کو اپنا معبود مانے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، یہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا۔ اس پہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے قیدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا یہ جدا جدا رب بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے
وہ بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم جن کی عبادت کرتے ہو اس کے علاوہ، الا اسماء سمیتموہا، وہ چند نام ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں نازل کی کہ یہ آپ کے معبود ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ ہی کا۔ تو اس طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا، اللہ پاک نے انہیں بھیجا اپنی قوم کی طرف اور حکم کیا دیا کہ اب سارے کے سارے لوگ یہ کہہ دیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم اس طرح ان الفاظ میں ذکر کر رہا ہے کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کس بات کی وحی؟ کہ انما الہکم الہ واحد، کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، الہ واحد، وہ اکیلا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قل انما هو الہ واحد اننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس الہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جن کو تم شریک کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اننی بریء، میں بری ہوں، میں بہت دور ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تمام قرآنی آیات سے یہ بات ہمیں مل گئی، صاف صاف پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا حکم لوگوں تک پہنچائیں، یعنی توحید جو ہے صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا دیں اور یہ پیغام دے دیں کہ اللہ کی وحدانیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے پہلا حصہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور کے اندر اس کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ لوگوں کو سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی روشنی میں مختلف میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کی، تو اس سے پیغام کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا اگر ٹھیک طرح سے اقرار ہوگا تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تمام جو انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے بنیادی جو اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، تعلیم دی، وہ اسی کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کی تھی، مشترکہ پہلا حصہ۔ اور بعد میں جو نبی آتا گیا وہ ساتھ اپنا تعارف کرواتا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، نوح علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، نجات ہمارا مقدر بنے، تو سب سے پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اسے درست کرنا ضروری ہے، یعنی توحید کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو یقیناً
دنیا اور آخرت کے اندر آدمی کے لیے نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کو صحیح طرح سے سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔